حسین ہے میرا بادشاہ، حسین ہے میرا، حسین ہے میرا بادشاہ۔ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ماہ صفر المظفر ہے اور ماہ صفر المظفر کی آمد ہے۔ اس مہینے کو عاشق اعلی حضرت ماہ رضا کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، کیونکہ اس مہینے کی 25 تاریخ حضور سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کا وصال ہوا ہے۔ اس نسبت سے جو ہے اس مہینے کو ماہ رضا بھی کہا جاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کی سیرت مبارکہ پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے امت محمدیہ پر ایسا احسان کیا ہے، آپ نے امت محمدیہ پر، ہم اور آپ پر ایسا احسان کیا ہے کہ جو قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ کا یہ احسان جو ہے قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے سب پر جو ہے آپ کا یہ احسان برقرار رہے گا۔ آپ نے اس طریقے سے جو ہے امت محمدیہ پر احسان کیا ہے۔ آپ کے احسان کے تعلق سے چند باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ سرکار اعلی حضرت علیہ الرحمہ کا ایک احسان امت محمدیہ پر یہ ہے کہ جب 1856 کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر تقویت الایمان، حفظ الایمان، براہین قاطعہ، تحذیر الناس جیسی کتابوں کے ذریعے سے مسلمانوں کا ایمان لوٹا جا رہا تھا۔ یعنی یہ کتابیں جب مارکیٹ میں آ گئی تھی جن کی وجہ سے مسلمانوں کا ایمان جو ہے ضائع ہو رہا تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت مسلمانوں کے دلوں سے نکالی جا رہی تھی، اور نبی کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی تھی، نبی کے بارے میں طرح طرح کے الفاظ، جو ہلکے الفاظ، جو گستاخیوں والے الفاظ تھے استعمال کیے جا رہے تھے۔ ایسے پرفتن دور میں سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے قرآن و حدیث کی صحیح تعلیمات اور اسلاف کے عقیدے کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ یعنی جب ایسے پرفتن دور بن چکے تھے کہ مسلمان کا ایمان جو ہے خطرے میں آ چکا تھا، مسلمانوں کے دلوں سے نبی کی محبت کو نکالا جا رہا تھا، تو ایسے وقت میں اگر کسی نے جو ہے مسلمانوں کو سنبھالا ہے، اگر مسلمانوں کو ایمان و عقیدے کی اہمیت کسی نے بتائی ہے، اگر صحیح معنوں میں کسی نے ایمان و عقیدے کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ قرآن کی یہ تعلیم ہے، احادیث کی یہ تعلیم ہے، اس طریقے کا عقیدہ رکھا جائے
اور اسلاف کے عقیدے کو جو ہمارے اسلاف نے اپنے قول سے اپنے فعل سے لوگوں کے سامنے ظاہر کیا تھا، اس قول و فعل کو جو ہے سیدی سرکار اعلی حضرت نے جو ہے لوگوں کے سامنے رکھ کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرتی۔ ہم اور آپ جو آج سنی صحیح العقیدہ ہیں، جو آج ہمارا عقیدہ درست ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ سیدی سرکار اعلی حضرت نے اس طریقے سے جو ہے ایمان و عقیدے پر پہرا دیا کہ جو تعلیمات ہم اور آپ تک پہنچی وہ بالکل صاف و شفاف ہو کر پہنچی اور ہم نے اس کو قبول کر لیا، اس لیے آج ہمارا ایمان و عقیدہ درست ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیو، یہ سیدی سرکار اعلی حضرت کا احسان ہے جو قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جب جب لوگ اسلام پر انگلی اٹھانے کی کوشش کریں گے، جب جب عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، تب جو ہے سیدی سرکار اعلی حضرت کی تعلیمات جو ہے ہمارے سامنے آئے گی اور جو ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرے گی۔ اور دیکھیں میرے مسلمان بھائیوں، دوسرا احسان آپ کا دیکھیں کہ سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ الرحمہ کے ظاہری زمانے میں کافروں کی ایک تحریک چل رہی تھی۔ ہندوؤں نے ایک تحریک چلائی تھی جس کا نام شدی تحریک تھا، یعنی گھر واپسی۔ ان کا یہ نعرہ تھا کہ پہلے کے مسلمان پہلے جو ہے لوگ ہندو تھے، پھر مسلمان ہو گئے، ان کو پھر سے جو ہے واپس ہندو بنایا جائے۔ یہ کام اس تحریک کا تھا اور بہت ہی زور و شور کے ساتھ جو ہے یہ تحریک ہندوستان کے اندر چل رہی تھی۔ مسلمانوں کو جو ہے لالچ دے کر کافر کیا جا رہا تھا، ڈرا کر کافر بنایا جا رہا تھا۔ اس طریقے سے جو ہے یہ تحریک پورے ہندوستان کے اندر کام کر رہی تھی۔ اب ایسے پرفتن دور میں جو ہے اگر کسی نے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی تو سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے کی۔ آپ نے جو ہے اس تحریک کے خلاف بہت کچھ لکھا، بہت فتوے آپ نے دیے۔ یہ تو اس تحریک کے بارے میں ہے کہ آپ نے جو ہے تحریک کے بارے میں بہت کچھ لکھا اور فتویٰ بھی دیا، مگر یہی تک میرے سیدی سرکار اعلی حضرت نے اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا، بلکہ میرے سیدی سرکار اعلی حضرت نے وہاں تک اپنی بات کو پہنچایا کہ جو شدی تحریک کے اندر داخل ہونے والے تھے ان تک جو ہے اسلام کی تعلیمات کو پہنچایا اور ان کو بتایا کہ اسلام کی کیا قیمت ہے، اسلام کی کیا اہمیت ہے، ایمان و عقیدے کی کیا اہمیت ہے۔ میرے سیدی سرکار اعلی حضرت نے جو ہے اپنا پورا زور لگا کر اس تحریک کو روکنے کے لیے آپ نے اپنے قلم کو چلایا اور اللہ کا ایسا فضل و کرم ہوا کہ آپ کے قلم چلنے کی وجہ سے جو ہے، آپ کے لکھنے کی وجہ سے، آپ کے سمجھانے کی وجہ سے لاکھوں مسلمان جو ہے مرتد ہونے سے بچ جاتے، لاکھوں مسلمان مرتد ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ اور میرے سیدی سرکار اعلی حضرت نے اس تحریک کو اس طریقے سے دبایا، اس طریقے سے دبایا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس تحریک کا جو ہے وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے صرف اپنی ہی قربانی نہیں دی بلکہ اس تحریک کو روکنے کے لیے آپ نے اپنے بیٹے مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی بھی ڈیوٹی لگائی تھی۔ آپ نے بھی ہندوستان کے اندر ٹہل کر جا جا کر لوگوں کے درمیان اس تحریک کو روکا اور مسلمانوں کو باخبر کیا کہ لالچ میں آ کر جو ہے اپنے ایمان کا سودا نہ کیا جائے، اسلام کو نہ چھوڑا جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں،
ہم مسلمانوں پر یہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے کہ انہوں نے ایسے پرفتن دور میں جو ہے ہمارے ایمان کی حفاظت کی اور اس طریقے سے اپنی کتابوں کے اندر اسلام کو اور عقیدے کو واضح کر کے لکھ دیا کہ قیامت تک جب تک مسلمان روئے زمین پر رہیں گے میرے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا احسان جو ہے ان کے اوپر رہے گا. کوئی بھی مسلمان جو ہے ان کے احسان سے بھاگ نہیں سکتا، اپنے دامن کو نہیں چھوڑا سکتا، چاہے وہ مسرور ہو کر میرے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا نام لیتا ہو یا مجبور ہو کر جو ہے میرے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا نام لیتا ہو، کوئی بھی جو ہے اپنے دامن کو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے چھوڑا نہیں سکتا. اور دیکھیں تیسرا احسان سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا ایک احسان امت محمدیہ پر یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ جو آج آسانی کے ساتھ زکوٰۃ، صدقہ فطر، خیرات، یہ سب چیزیں جو آج ہم آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں، یہ میرے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا احسان. معلوم ہے وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ پہلے جو ہے سونا یا چاندی کے سکے چلتے تھے اور لوگ ان سکوں سے جو ہے زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے، صدقہ وہ خیرات کیا کرتے تھے. مگر جب یہ نوٹ کا معاملہ، کاغذ کی نوٹ کا معاملہ آیا تو اس وقت جو ہے علماء اکرام آپس میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ اس کاغذ کی نوٹ کو جو ہے شرعی کیا حیثیت حاصل ہے، اور بڑے بڑے علماء جو ہے اس میں الجھے ہوئے تھے. کوئی جو ہے شرعی نقطہ نظر جو ہے کاغذ کی نوٹ کے بارے میں بیان نہیں کر پا رہا تھا، یہاں تک کہ عرب سے لے کر عجم تک یہ معاملہ الجھا ہوا تھا. عرب سے لے کر عجم تک کے جو بڑے بڑے فقہا تھے، بڑے بڑے علماء اکرام تھے، ائمہ دین تھے، وہ اس مسئلے میں الجھے ہوئے تھے کہ شرعی حیثیت کیا ہے نوٹ کی، کاغذ کی نوٹ کی، کس طریقے سے زکوٰۃ کو ادا کیا جائے، کس طریقے سے صدقہ و خیرات کیا جائے. تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، دیکھو میرے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا احسان دیکھو کہ جب عرب و عجم کے علماء ہار کر اپنی قلم کو رکھ دیتے ہیں اور یہ فتویٰ لینے کے لیے میرے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے دربار میں پہنچتے ہیں کہ آپ اس مسئلے کا حل بتائیں، تو میرے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے جب اپنی قلم کو چلایا ہے اور پورا آپ نے جو ہے اس پر ایک پورا رسالہ لکھ کر ان علماء دین کو عطا کر دیا، ائمہ دین کو دے دیا اور واضح کر دیا کہ کاغذ کی نوٹ کا شرعی حیثیت کیا ہے. اور آپ نے بتایا کہ اس طریقے سے جو ہے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اس طریقے سے جو ہے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا تو ادا ہو جائے گا. تو یہ احسان جب عرب و عجم کے علماء جہاں پر الجھ جاتے ہیں، وہاں پر اگر کوئی مسئلے کو حل کرتا ہوا، امت محمدیہ کی رہنمائی کرتا ہوا کوئی نظر آتا ہے تو وہ میرے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی جو ہے شخصیت ہے، آپ کی ذات ہے. اور یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے جو ہے پورا ایک قانون دے دیا. اب قیامت تک جب تک یہ کاغذ کی نوٹ چلتی رہے گی اور لوگ جو ہے اپنے صدقے کو لوگوں کو دیتے رہیں گے، زکوٰۃ و فطرہ کو ادا کرتے رہیں گے، یہ میرے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا احسان. چوتھا احسان دیکھیں، قرآن مجید جو ہے عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور عربی زبان جو ہے بہت ہی فصیح و بلیغ زبان، یعنی ایک ایک لفظ کے جو ہے سینکڑوں معنی بنتے ہیں، ایک ایک لفظ کے سینکڑوں معنی بنتے ہیں. تو قرآن مجید جو ہے عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور ہم اور آپ کی جو ہے زبان عربی نہیں ہے، کیونکہ ہم عجمی ہیں،
ہماری زبان جو ہے کچھ اور ہے اور قرآن کی جو زبان ہے وہ عربی ہے. تو اب قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جو ہے بہت سے مترجمین یعنی ترجمہ کرنے والوں نے جو ہے قرآن مجید کا اردو ترجمہ کیا. بہت سے لوگوں نے جو ہے قرآن مجید کا اردو ترجمہ کیا، مگر ان لوگوں نے جو ہے ترجمہ تو کر دیا، مگر جو ترجمے کا حق تھا اس حق کو جو ہے لوگوں نے ادا نہیں کیا. اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ اور نقصان یہ ہوا کہ بہت سے لوگ جو ہے ان کے ترجمے کو پڑھنے کے بعد گمراہ ہونے لگے، اور یہاں تک کہ غیر مسلموں کو جو ہے قرآن پر انگلی اٹھانے کا آپشن مل گیا، موقع ان کو مل گیا. کیونکہ ان کو کیا معلوم کہ عربی کا جو لفظ ہے اس کا کیا معنی بنتا ہے. جو ترجمہ کرنے والوں نے جو ہے اردو زبان میں ترجمہ کر دیا، وہ اسی چیز کو سامنے رکھ کر جو ہے کبھی میرے آقا کی سیرت پر انگلی اٹھانے لگے، کبھی جو ہے قرآن پر انگلی اٹھانے لگے. جب ایسا پرفتن دور بن گیا کہ اب لوگوں کو جو ہے صحیح معنوں میں قرآن سمجھانے کی ضرورت پڑنے لگی کہ کس طریقے سے جو ہے غیروں کو بھی جواب دیا جائے اور جو قرآن کے غلط ترجمے کو پڑھ کر گمراہ ہو رہے ہیں ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی جائے. تو ایسے وقت میں جو ہے میرے سیدی سرکار اعلی حضرت امت محمدیہ پر جو ہے احسان کرتے ہوئے آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا اردو میں، اور اردو میں ترجمہ کرنے کے بعد جو ہے امت محمدیہ کو کنز الایمان کی شکل میں جو ہے قرآن مجید کو عطا کر دیا. اور جب کنز الایمان جو ہے مارکیٹ میں آتا ہے اور پڑھنے کے بعد لوگوں نے جو ہے جب کنز الایمان کو پڑھا ہے تو لوگ اشعث کر اٹھے اور یہی کرنے پر مجبور ہو گئے کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی سرکار اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. اور میرے مسلمان بھائیوں، آخری بات سن لیں، پانچواں احسان دیکھ لیں. میرے سیدی سرکار اعلی حضرت کا ایک احسان یہ بھی ہے کہ آپ نے جو ہے امت محمدیہ کو ایک شاہکار کام جس کو دنیا جو ہے فتاوی رضویہ کے نام سے جانتی ہے، آپ نے امت محمدیہ کو عطا کیا. اور یہ کتاب فقہ حنفی کی جو ہے انسائیکلوپیڈیا کہلاتی ہے، اور اس کے اندر آپ نے جو ہے ایک ایک مسئلے پر اس طریقے سے دلائل کا انبار لگایا ہے کہ پڑھنے والا جو ہے پڑھنے کے بعد مجبور ہو جاتا ہے یہ کہنے پر کہ یہ بات جو ہے حقیقت میں یہی صحیح ہے. مگر جو نہیں پڑھتے صرف سن کر جو ہے لوگوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ کبھی جو ہے حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. اور فتاوی رضویہ کا سب سے بڑا جو کام ہے، سب سے بڑی خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ چاہے اپنے ہو یعنی چاہے اعلی حضرت کے ماننے والے ہو، ان سے محبت کرنے والے ہو، یا غیر ہو نہ ماننے والے ہو، وہ بھی جو ہے فتاوی رضویہ کا مطالعہ کرنے کے بعد ہی فتویٰ دیا کرتے ہیں. آپ نے ایسی کتاب جو ہے امت محمدیہ کو عطا فرماتی. یہ میرے سیدی سرکار اعلی حضرت کا احسان ہے کہ قیامت تک جب بھی کوئی مسئلہ جو ہے اٹھے گا تو لوگ جو ہے فتاوی رضویہ کی طرف اپنے رخ کو کریں گے اور اپنے مسئلے کا حل پالیں گے. اور آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ جن کے بارے میں حضرت مولانا غلام مصطفیٰ کوثر امجدی علیہ الرحمہ آپ اپنے سفر نامہ حج میں جو ہے لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے آپ جب حج پر تھے حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں حج پر تھا تو بڑے بڑے علماء کرام کی جو ہے مجلس لگی ہوئی تھی، اس کے اندر جو ہے سیدی سرکار اعلی حضرت کا ذکر چل گیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علامہ سید محمد علوی مالکی رحمت اللہ علیہ
آپ کون ہیں؟ آپ جو ہے قاضی القضا، مکہ معظمہ کے آپ قاضی القضا تھے۔ آپ کے سامنے جو ہے جب سیدی سرکار اعلی حضرت کا نام لیا گیا تو آپ نے جو ہے ایک آہ شرد بھری، یعنی جب کسی کو سکون ملتا ہے تو وہ بہت ہی اچھی سانس لیتا ہے، تو اسی طریقے سے جب آپ کے دل کو ایک تسکین ملی، ٹھنڈک ملی، تو آپ نے جو ہے ایک آہ سرد بھری۔ اور اس کے بعد فرمایا، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ہم حضرت مولانا احمد رضا خان علیہ الرحمہ کو ان کی تصنیفات و تالیفات سے پہچانتے۔ آپ نے کہا کہ اگر میں اعلیٰ حضرت کو جانتا ہوں تو ان کی تصنیفات، یعنی جو انہوں نے کتابیں تحریر کی ہیں، میں نے ان کی کتابوں کو پڑھا ہے، اور ان کی کتابوں کو پڑھ کر جو ہے میں نے جانا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کیسی شخصیت ہے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ ان کی محبت جو ہے سنیت کی علامت ہے، یعنی جس کے دل میں سیدی سرکار اعلی حضرت کی محبت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ سنی ہے، اور جن کے سینے میں جو ہے ان کا بغض ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جن کے بھی دل میں سیدی سرکار اعلی حضرت کا بغض ہے وہ جو ہے بد مذہب ہے۔ آپ نے یہ چیز فرمائی اور بتا دیا کہ سیدی سرکار اعلی حضرت کی شخصیت کیسی شخصیت ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اس پرفتن دور میں جو ہے مسلک اعلی حضرت کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ جو ہے تھام کر رکھے، اور جو میرے سیدی سرکار اعلی حضرت نے لکھ دیا ہے اس پر جو ہے مضبوطی کے ساتھ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے۔ انشاءاللہ جو ہے آپ کامیاب ہو جائیں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اس لیے صحیح تعلیمات کو قبول کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اور آپ کے پاس جو ہے بہت ہی بہترین ہتھیار ہے، ہم اور آپ کو کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ضرورت یہ ہے کہ ہم مسلک اعلی حضرت کے دامن کو مضبوطی سے تھام کر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ سب